جی اسٹوڈنٹس، ابھی تک ہم نے جتنے سیشنز میں جو کچھ بھی کیا وہ اپلیکیشن لیول کے اوپر، انٹرفیس لیول کے اوپر ہمیں کچھ انالیسس کرنے میں ہیلپ کرتا ہے. وہ گراف کی فارم میں بھی موجود ہے، وہ ایکسل میں نومیریکل انالیسس کی فارم میں بھی موجود ہے، لیکن ہمارے پاس پروگرامنگ کے حوالے سے ابھی تک ہم نے کچھ ڈسکشن نہیں کی. پروگرامنگ بیسیکلی ان سیکوینسز کو کہتے ہیں، ان ایکٹیویٹیز کو کہتے ہیں کہ جن کو ہم کمپیوٹر میں کوئی کام کرنے کے لیے کچھ سٹیپس ہم کرتے ہیں. مثال میں اس کی آپ کو یوں دیتا ہوں. فار ایگزامپل، ہم نے ملٹیپلیکیشن ٹیبل اگر ہم نے لکھنا ہے، 2 کا پہاڑا اگر ہم نے لکھنا ہے، تو ہمیں کچھ سٹیپس اس کے لیے کرنے پڑیں گے. لائک ہمیں سب سے پہلے یہ فیصلہ کرنا پڑے گا کہ وہ ملٹیپلیکیشن ٹیبل کس ڈیجٹ کے لیے کیلکولیٹ کرنا ہے. 2 کا پہاڑا ہے تو 2 کے لیے کرنا ہے. پھر ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ یہ جو ملٹیپلیکیشن ٹیبل ہے یہ ملٹیپلیکیشن ہوتی جا رہی ہے، 1 سے شروع ہوتی ہے اور 10 تک جاتی ہے، اور پھر اس کے بعد ہر ویلیو 2 کے ساتھ ملٹیپلائی ہو کے جو بھی اس کا آنسر ہے وہ لکھا جاتا ہے. تو یہ ہم نے کچھ سٹیپس ہیں، یعنی یہ فیصلہ کرنا کہ کس کا ملٹیپلیکیشن ٹیبل ہے، پھر یہ کہاں سے شروع ہو کر کہاں تک جائے گا، پھر اس کو فلوٹ کرنا اور پھر اس کا ملٹیپلائی کر کے آنسر لکھنا. یہ کچھ سٹیپس ہیں. اگر میں ان کو لاجیکلی کسی ایک سیکوینس میں کمپیوٹر کی کسی لینگویج کو یوز کرتے ہوئے لکھ لوں گا تو ان سٹیپس کو ہم ملا کے کمپیوٹر پروگرامنگ کہیں گے. تو پروگرامنگ بیسیکلی اس سیکوینس کا نام ہے، اس لاجک کا نام ہے کہ جو کسی بھی کام کو پرفارم کرنے کے لیے ہم کمپیوٹر کو انسٹرکٹ کرتے ہیں. جو لینگویج ہم یوز کر رہے ہیں وہ آر پروگرامنگ لینگویج ہے، کیپیٹل آر. یہ لینگویج ہم کیوں یوز کر رہے ہیں؟ کیونکہ آج کی دنیا میں جب ہم ڈیٹا سائنس یا بزنس انالیٹکس کا نام لیتے ہیں تو اس کے ساتھ آر پروگرامنگ لینگویج ایک مسٹ کمپوننٹ کے طور کے اوپر ہمارے پاس موجود ہے. یعنی اگر ہم یہ کہیں کہ ہم ایک ڈیٹا سائنٹسٹ ہیں یا بزنس انالسٹ ہیں، اور دوسرے طرف ہم یہ کہیں کہ ہمیں آر پروگرامنگ لینگویج نہیں آتی، تو یہ 2 متضاد چیزیں ہیں. اسی وجہ سے اس کورس کا ایک پارٹ کے طور کے اوپر آر پروگرامنگ لینگویج کو انٹروڈیوس کیا گیا ہے، اور اس سیشن میں ہم اسی کو سٹارٹ کریں گے. ایک بات بہت امپورٹنٹ ہے کہ جب ہم کوئی اور اپلیکیشن کر رہے ہوتے ہیں، فار ایگزامپل ایکسل، یا اس کے بعد ہم نے پاور بی آئی کیا، تو یہ مائکروسافٹ کی پروڈکٹ ہیں. ان کو انسٹالیشن کرنے کے لیے ونڈوز بہت حد تک ہمیں ہیلپ پرووائڈ کرتی ہے. جب ہم نے گوگل آفس کیا تھا وہ اس کے لیے ہمیں تو کچھ بھی انسٹال نہیں کرنا پڑا تھا، صرف ہم انٹرنیٹ کو یوز کر کے اپنے سارے کام کر سکتے تھے. لیکن آر نہ تو انٹرنیٹ بیسڈ ہے، نہ ہی یہ مائکروسافٹ کی پروڈکٹ ہے، تو اس کی انسٹالیشن باقی اپلیکیشن کے نسبت تھوڑی سی مختلف ہے. کیسے مختلف ہے؟ آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ آج جب ہم مارکیٹ میں جا کے کمپیوٹر لیتے ہیں تو کمپیوٹر 2 ٹائپس میں ہمارے پاس آتا ہے. ایک کمپیوٹر کی ٹائپ جس کو ہم 32 بٹ مشینز کہتے ہیں، اور ایک ٹائپ جس کو ہم 64 بٹ مشینز کہتے ہیں. میں اس وقت اس ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا کہ 32 بٹ کو 32 بٹ کیوں کہتے ہیں، 64 بٹ کو 64 بٹ کیوں کہتے ہیں، لیکن یہ 2 فلیور اس وقت مارکیٹ میں موجود ہیں، اور ہمیں یہ ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے کہ ہم اس میں سے کون سی مشین چوز کرتے ہیں. آج کل کی دنیا میں پریٹی مچ ساری مشینز 64 بٹ مشین کے آرکیٹیکچر کے اوپر آتی ہیں. 32 بٹ ذرا پرانی مشینیں ہیں. سملرلی جب ہم کمپیوٹر خرید کے اس کے اوپر کوئی آپریٹنگ سسٹم انسٹال کرتے ہیں لائک ونڈوز، تو یہی ڈیسیژن وہاں پہ بھی کرنا پڑتا ہے، کیونکہ مائکروسافٹ ہمیں یہ آپشن پرووائڈ کرتا ہے. مائکروسافٹ جو ونڈوز کو بنانے والا ہے وہ ہمیں یہ آپشن پرووائڈ کرتا ہے کہ بھلے ہمارے پاس جو مشین ہے اس کا آرکیٹیکچر 64 بٹ ہے، ہم اس کے اوپر آپریٹنگ سسٹم 32 بٹ کا انسٹال کر سکتے ہیں. ہمیں کرنا چاہیے نہیں، لیکن ہم کر سکتے ہیں. ہم اس وقت کمپیوٹر کے ریسورسز کو کمپرومائز کریں گے جب ہم ایک 64 بٹ کی مشین کے اوپر 32 بٹ کا آپریٹنگ سسٹم کریں گے، لیکن ہم کر سکتے ہیں. سملرلی دی ادر وے. لیکن جب ہم آر کو انسٹال کرتے ہیں تو یہ ڈسٹنکشن ہماری چوائس پہ نہیں رہتی. آر بھی ان 2 فلیورز پہ ہمارے پاس موجود ہے، 32 بٹ اور 64 بٹ. آر یہ ریکوائر کرتا ہے، میں لفظ ریکوائر یوز کر رہا ہوں،
کہ اگر آپ کے پاس آپریٹنگ سسٹم 32 بٹ کا ہے تو آپ اس کے اوپر 64 بٹ آر انسٹال نہیں کر سکتے. سملرلی اگر آپ کے پاس آپریٹنگ سسٹم 64 بٹ کا ہے تو آپ اس کے اوپر 32 بٹ آر نہیں انسٹال کر سکتے. اگر آپ کریں گے پہلے تو وہ انسٹال کرتے وقت وہیں پہ آپ کو وارننگ دے گا, رک جائے گا, اور اگر کسی طریقے سے آپ نے اس کو انسٹال کر بھی لیا تو وہ پراپرلی فنکشن نہیں کرے گا. جب میں انسٹالیشن کے پروسیس آپ کو اسکرین کے اوپر بتاؤں گا تو وہاں پہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح ہم یہ آئیڈینٹیفائی کریں گے کہ جو ہمارا کمپیوٹر ہے کیا وہ 64 بٹ ہے, کیا جو ونڈوز ہم نے انسٹال کی ہوئی ہے وہ 64 بٹ ہے یا 32 بٹ ہے. اور پھر جب ہم آر کو اس کے اوپر انسٹال کریں گے تو کہاں پہ ہم نے آئیڈینٹیفائی کرنا ہے کہ کون سا ورژن یا کون سا فلیور ہم نے اس میں انسٹال کرنا ہے. ایک بات اس میں یہ بہت امپورٹنٹ ہے. دوسری بات جو امپورٹنٹ ہے, آر بہت تیزی کے ساتھ اپ ڈیٹ ہوتا ہے. ایک ہفتے 2 ہفتے میں اس کی کوئی نہ کوئی اپ ڈیٹ آ جاتی ہے. ویری مچ پاسبل کہ جب آپ یہ ریکارڈنگ دیکھ رہے ہوں تو جو ورژن میں نے اس وقت انسٹال کیا ہے وہ آپ کے کمپیوٹرز پہ اس سے 1 یا 2 ورژن ایڈوانس موجود ہوں. لیکن اس میں کوئی پریشانی کی بات نہیں. جو میری انسٹرکشنز ہیں اس پرٹیکولر کورس کے لیے وہ جنرل لیول کے اوپر ہیں. اپ ڈیٹس اگر موجود بھی ہیں تو یہی انسٹرکشن یا یہی طریقہ کار آپ ان ایڈوانس ورژن کے لیے بھی یوز کر سکتے ہیں. بتا اس وجہ سے رہا ہوں کہ اس ورژن نمبر کو دیکھ کے آپ کے ذہن میں کوئی پرابلم, کوئی ایشو کریٹ نہ ہو کہ شاید ہمیں بتایا کچھ اور گیا ہے اور ورژن کچھ اور اویلیبل ہے, تو اس سے کوئی پرابلم ہوگی نہیں. لیکن یہ چیز آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے. تو آئیے کمپیوٹر کی اسکرین پہ اوپر دیکھتے ہیں کہ ہم اس کو ڈاؤن لوڈ کیسے کریں گے, کہاں سے کریں گے. ونس ڈاؤن لوڈ کر لیں پھر ہم کیسے اس کے انسٹالیشن کے ڈفرینٹ پروسیسز جو ہیں وہ اس کو فالو کریں گے. آئیے کمپیوٹر پہ چلتے ہیں. جی اسٹوڈنٹس, یہ میرے پاس گوگل کا سرچ باکس موجود ہے. یہاں پہ میں آر لکھ دوں گا اور آر لکھنے کے بعد میں نے جب اس کو سرچ کیا تو یہ میرے پاس ویری فرسٹ آئیکن جس پہ آر پروجیکٹ فار اسٹیٹسٹیکل کمپیوٹنگ لکھا ہے اس کو میں کلک کروں گا. اس کو کلک کرنے کے بعد یہ ایک پیج ہمارے پاس اوپن ہوگا. اس پیج میں جہاں پہ ڈاؤن لوڈ کے نیچے کرین کا ورڈ لکھا ہوا ہے اس کو میں کلک کروں گا. اس کو کلک کرنے کے بعد یہ مختلف سرورز دنیا میں جو موجود ہیں وہ ہمیں آپشن کرے گا. یہاں پہ پاکستان کے نام کا کوئی سرور موجود نہیں ہے. اگر ہوتا تو ہم اس کو کلک کر لیتے. جب وہ موجود نہیں ہے تو جو ویری فرسٹ ہے اس کو ہم کلک کر لیں گے کہ اس سرور کو ہم یوز کریں گے. اس سرور کو کلک کرنے کے بعد یہ ہمیں مختلف پلیٹ فارم کی انفارمیشن دیتا ہے جس کے لیے آر موجود ہے. ہمیں کیونکہ ونڈوز کے لیے چاہیے, اگر آپ کے پاس میک کمپیوٹر ہے یا لینکس بیس کمپیوٹر ہے تو آر کا سافٹ ویئر ان کے لیے بھی موجود ہے. تو ڈپینڈنگ آن یور آپریٹنگ سسٹم آپ اس کو کلک کر لیں گے. میں اس وقت ونڈوز کو کلک کر رہا ہوں. ونڈوز کو کلک کرنے کے بعد یہ ایک اور آپشن آپ کے پاس آئے گی, یہاں پہ بیس کو کلک کرنا ہے. اس بیس کو کلک کیا تو یہ ہمیں انفارمیشن دے رہا ہے کہ آر کا اس وقت کون سا ورژن لیٹسٹ ہے یا کون سا ورژن اویلیبل ہے. اس وقت جو آر کا ورژن ہے وہ آر 4.2 اویلیبل ہے. جس طرح پہلے آپ کو بتایا پاسبلٹی ہے کہ جب آپ اس کو کریں تو شاید کوئی اور ورژن یہاں پہ موجود ہو, تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. ایک ایڈوائس ضرور کروں گا کہ آلویز گو فار دی لیٹسٹ ورژن. پچھلے ورژن کے اوپر ڈیفینیٹلی جب ہم ایک اپڈیٹ آتی ہے تو اس میں کوئی نہ کوئی ایڈیشن یا کوئی نہ کوئی بینیفٹ ہمیں مل رہا ہوتا ہے, تو ڈو انسٹال دی لیٹسٹ ورژن. لیکن ہماری جو اس وقت ساری جو ڈسکشن ہے وہ بیس کرے گی آر 4.2 پہ, لیکن میں اس کو جنرلائز کروں گا کہ آپ کسی بھی ورژن کے اوپر ایون 4.2 سے پہلے والے ورژن ہیں ان کے اوپر بھی یہ ایکولی اپلیکیبل ہے. جو ہی آپ اس کو کلک کریں گے تو یہ ڈاؤن لوڈ ہونا شروع ہو جائے گا, اور کیونکہ میں نے اس کو پہلے سے ڈاؤن لوڈ کیا ہوا ہے میں اس کو ڈاؤن لوڈ نہیں کر رہا, میں نے اس کو پہلے سے ڈاؤن لوڈ کر کے رکھا ہوا ہے. اچھا, اس کے بعد جب یہ ڈاؤن لوڈ ہو جائے تو یہاں پہ جب اس یہ ڈاؤن لوڈڈ فارم میں نے اس کو ڈبل کلک کیا, بٹن اس کا پریس کیا, یہ ہمیں یہ جو مختلف سٹیپس ہیں کائنڈلی اس کو دیکھتے جائیے گا
کیونکہ لینگویج جو میں یوز کرنا چاہتا ہوں وہ انگلش ہے. انفارچونیٹلی اردو لینگویج اس میں موجود نہیں ہے. اردو اگر ہوتی تو ہم شاید اس کو یوز کر لیتے. انگلش کو ہم کلک کریں گے. یہاں پہ ہم نے نیکسٹ کا بٹن پریس کیا. یہ ہم سے وہ پاتھ پوچھ رہا ہے. ایڈوائزیبل ہے کہ اس کا پاتھ آپ چینج نہ کریں. بعض اوقات ہم نے اپنی ہارڈ ڈسک کو پارٹیشن کیا ہوتا ہے کہ ہم پروگرام کسی اور پارٹیشن پہ کرتے ہیں اور اپنے ڈاکومنٹس کسی اور پارٹیشن پہ رکھتے ہیں. لیکن آر کی انسٹالیشن کے لیے ایڈوائزیبل ہے کہ آپ اس کا پاتھ چینج نہ کریں. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ کچھ لائبریریز ونڈوز کی مختلف جگہوں پہ پلیس کرتا ہے اور یہ جو اس نے پاتھ ڈیفالٹ ویلیو دی ہوئی ہے وہ انڈرسٹینڈنگ اس کی ونڈوز کے ساتھ موجود ہے. لیکن جب ہم اپنے طور پہ کوئی اس کا پاتھ چینج کر دیتے ہیں تو وہ ساری انڈرسٹینڈنگ ہمیں خود سے بنانی پڑتی ہے. بعض اوقات یہ آسان ہوتی ہے, بعض اوقات مشکل ہے. اگر آپ کے پاس کمپیوٹر کا بیسک نالج ہے کہ ہم اس کو رجسٹری کی سیٹنگ اور اس کے مختلف DLL فائلز کی سیٹنگ ہم کہاں پہ چینج کرتے ہیں, تو دین یو مے چینج دی پاتھ. اگر یہ ساری انفارمیشن آپ کو نہیں ہے تو اس کے ڈیفالٹ پاتھ جو بھی یہ آپ کو کہہ رہا ہے اس کو چینج مت کریں. نیکسٹ کا بٹن پریس کیا. یہاں پہ وہ ہمیں انفارمیشن دے رہا ہے کہ آپ 64 بٹ کے اوپر جانا چاہ رہے ہیں یا 32 بٹ کے اوپر موجود ہیں. اگر آپ کے پاس جو مشین ہے یا جو آپریٹنگ سسٹم ہے وہ 32 بٹ ہے تو یہ جو درمیان میں آپشن موجود ہے 64 بٹ فائل, اس کو آپ ان چیک کر دیں. یہ آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ آپ کا جو کمپیوٹر ہے وہ 32 بٹ ہے یا 64 بٹ ہے, یا جو آپریٹنگ سسٹم اس میں موجود ہے وہ کون سا ہے؟ اس کے بہت سارے طریقے ہیں جو میں عام طور پہ ریکمینڈ کرتا ہوں. ایک نان ٹیکنیکل بندے کو بھی وہ بڑی آسانی سے سمجھ آ جاتا ہے. اگر آپ اس کے براؤزر کو اوپن کریں اور دس پی سی اور اس میں اس کی جو سی فائل ہے اس کو کلک کریں تو یہاں پہ آپ کو پروگرام فائل کے حوالے سے یہ 2 فولڈر بنے ہوئے ملتے ہیں. ایک کا نام پروگرام فائل لکھا ہوا ہے, دوسرے کا نام پروگرام فائل x86 لکھا ہوا ہے. اگر آپ کے کمپیوٹر میں ان دونوں میں سے فولڈر میں سے صرف ایک فولڈر بنا ہوا ہے, صرف پروگرام فائل کا فولڈر ہے, تو یہ اس بات کی انڈیکیشن ہے کہ آپ کی کمپیوٹر یا آپ کا آپریٹنگ سسٹم 32 بٹ ہے. لیکن اگر یہ دونوں فولڈر بنے ہوئے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا کمپیوٹر اور آپ کا آپریٹنگ سسٹم دونوں 64 بٹ پہ موجود ہے. یہ کہیں اور سے بھی چیک کیا جا سکتا ہے لیکن مجھے یہاں سے چیک کرنا سب سے آسان لگتا ہے. کوئی ٹیکنیکل نالج اس میں ریکوائرڈ نہیں ہوتا. اگر یہ دونوں فولڈر بنے ہوئے ہیں تو 64 بٹ ہوگا. اگر ان میں سے ایک فولڈر یعنی پروگرام فائل کا بنا ہوا ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ کا کمپیوٹر 32 بٹ مشین ہے. آئی ہوپ کہ یہ چیزیں آپ کو 64 بٹ اور 32 بٹ کہاں سے پتہ چلتا ہے آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. ونس دس از دیئر, کیونکہ میری مشین جو ہے وہ 64 بٹ ہے تو میں لہٰذا اس کو ان چیک نہیں کروں گا. نیکسٹ کا بٹن پریس کیا. یہاں پہ اس کو چینج کرنے کی ضرورت نہیں ہے. نیکسٹ کا بٹن پریس کیا. اب پریٹی مچ اسٹریٹ فارورڈ ہے, یہاں پہ کوئی چیز چینج کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور ڈپینڈنگ آن دی اسپیڈ آف یور کمپیوٹر یہ آر آپ کے کمپیوٹر پہ انسٹال ہو جائے گا. جب یہ انسٹال ہو گیا تو آپ کے فولڈر میں یہ انفارمیشن آپ کے پاس موجود ہوگی R4.2.0, یہ اس کا آئیکن ہے. اور اگر آپ اس کے فولڈر میں جائیں تو 32 بٹ مشین میں یہاں پہ آر کے فولڈر میں یہ جو آر کا فولڈر ہے اس میں صرف ایک کیونکہ میں نے اس کو 64 کلک کیا تھا تو یہاں پہ R4.2.0 لکھا آ گیا. اگر آپ 32 بٹ اور 64 بٹ دونوں انسٹال کرنا چاہتے ہیں تو یہ بھی آپشن موجود ہے. میں نے نہیں کیا تھا لیکن اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ دونوں انفارمیشن آپ کے سامنے آ جائیں گی, یعنی دونوں پروگرامز کے آئیکن بنے ہوئے آ جائیں گے. 32 بٹ کے آگے بریکٹ میں لکھا ہوگا 32 بٹ اور 64 بٹ کے آگے بریکٹ میں لکھا ہوگا 64 بٹ. میں نے کیونکہ صرف 64 بٹ کیا تھا لہٰذا صرف ایک چیز لکھی آئی. اس کو کلک کیا اور یہ آپ کے سامنے آر کا انٹرفیس موجود ہے. یہاں پہ جو ویری فرسٹ انفارمیشن جو آپ کو یہ دے رہا ہے وہ اس کا ورژن نمبر ہے 4.2.0. یہ ہمارے پاس ایک ایرو کا نشان بنا ہوا ہے, اس کو آر پرومپٹ کا لفظ عام طور پہ بولتے ہیں. یعنی یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ ہم نے آر میں ڈفرینٹ انسٹرکشنز پاس آن کریں گے
اور وہ اس کے مطابق ہمیں اس کا آنسر کرے گا. یہ جو آپ کے سامنے اسکرین موجود ہے جس کے اوپر آر کنسول لکھا ہوا ہے، یہ آر ایڈیٹر ہے. یہ دونوں کام کرتا ہے. ہم ان پٹ بھی آر کو اسی میں پرووائڈ کرتے ہیں اور آر اس کا آؤٹ پٹ بھی اسی طریقے سے ہمیں پرووائڈ کرتا ہے. اگر ہم ان پٹ کے لیے کچھ علیحدہ سے کچھ کام کرنا چاہیں تو ایک ایڈیٹر اور بھی موجود ہے. فائل کو کلک کریں اور یہاں پہ نیو اسکرپٹ کے نام کا ایک آپشن موجود ہے. اس کو کلک کریں گے تو یہ ایک اور ایڈیٹر کے نام کا یہاں پہ اوپن ہوگا. یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ آپ صرف ان پٹ کی کمانڈ دیں گے، یعنی انسٹرکشنز پاس آن کریں گے اور اس کا آؤٹ پٹ آپ کے پاس اسی مین کنسول کے اوپر آپ کو شو کرے گا. اگر آپ انسٹرکشن بھی یہیں پہ دینا چاہیں یہ آپشن بھی موجود ہے. وہ ہم اگلے سیشن میں دیکھیں گے کہ اس کو انسٹرکشن ہم کیسے دیتے ہیں اور کیسے اس کے آؤٹ پٹ آتے ہیں. ابھی تک کے لیے جو اس سیشن میں میرا فوکس تھا کہ آر کو انسٹال کیسے کرتے ہیں پراپرلی. جو امپورٹنٹ بات اس میں یاد رکھنے والی ہے کہ 32 بٹ مشین کے اوپر جو ورژن انسٹال ہونا چاہیے وہ لازمی طور کے اوپر 32 بٹ والا ہونا چاہیے، ورنہ شاید آپ اس کو کسی طریقے سے انسٹال تو کر لیں، ادروائز ونڈوز اس کو انسٹال نہیں کرنے دیتی. شاید آپ اس کو انسٹال کسی طریقے سے کر لیں لیکن وہ پراپرلی فنکشن نہیں کر پائے گا. تو اگر ورژن میچ ہو جاتے ہیں تو پھر آسانی سے وہ انسٹال بھی ہو جائے گا اور اسموتھلی پراپرلی فنکشن بھی کرے گا. جی تو آج ہم نے اس سیشن میں دیکھا کہ آر کو ڈاؤن لوڈ کیسے کریں گے، کمپیوٹر میں انسٹال کیسے کریں گے، کیسے یہ چوز کریں گے کہ ہم نے 64 بٹ مشین پہ 64 بٹ ورژن کیسے انسٹال کرنا ہے. اگر ہمارے پاس جو کمپیوٹر ہے وہ 32 بٹ کا ہے تو ہم نے اس کے اوپر 32 آر کو 32 بٹ کے لیے فکس کیسے کرنا ہے. امید ہے کہ یہ چیزیں آپ کو سمجھ آ گئی ہوں گی.